اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ شبیر کے ماتمی شبیر کے عزادار حسین کی مجلس میں آنے والے جتنے بھی مہمان ہیں ہمارے لیے محترم ہیں، ڈھیر خوبصورت، ڈھیر پیارا سا یہ تمام اور انتہائی محبت سے علی بھائی نے بلایا، ہم سر کے بل حاضر ہو گئے۔ کچھ لمحے ہیں اور میں کوشش کروں گا جتنی دیر سجدہ ذکر ادا کرتا ہوں ہر بات ذمہ داری کے اور ادب کے مراتب میں کھڑا ہو کے آل محمد کی کچہری میں اپنا سر رکھ کے اپنی بھی نوکری دیتا رہوں اور آپ میرے سمیت اپنی اپنی حاضری آل محمد کی بارگاہ میں ادا کرتے رہیں۔ ایک صلوات ایسے پڑھے ہیں کہ کچھ کہنے کو جی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، صلوات۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوشش کرنا ایک لمحے کے لیے غدیر کی یاد کو تازہ کرنا، ہاتھوں کو علم کی شبی بنا کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی ذات پر مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے۔ میں نوکری کوشش کریں ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی ہر عزادار کے دل میں کربلا معلیٰ جانے کی خواہش ہے۔ چونکہ آج کی فرش انتظار منسوب ہے آپ کے اور میرے مولا امام علی نقی سے، 4 مصرے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کا مزاج بن گیا تو پھر اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، ورنہ جیسے جیسے آپ دعا دیتے جائیں گے، دعاؤں کا سایہ کرتے جائیں گے، ویسے ویسے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کس رستے کا تعین کرنا ہے یہ ہم کچھ لمحوں بعد اس بات کو طے کر دیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ اتنا خاص تراشا گیا یہ خالق سے، بات مشکل ہے، اور مجھے یہاں کا سدھو پورے کا سعید مزاج پتہ ہے، یہ لوگ ادب والی بات سننے کے قائل ہیں اور ذمہ داری والی بات سننے کے قائل ہیں۔ آپ نہ بولیے، پھر بھی آپ میرے لیے محترم ہیں، آپ بول پڑیں گے تو میں بھی اگلے سفر میں آپ کے حق میں دعا کرتا جاؤں گا۔ جو آ کر موسم کی شدت میں اس فرش انتظار پر بیٹھ گیا یقیناً وہ کوئی بڑا مرتبہ پا گیا، اور جو اس موسم میں یہاں پر بیٹھے یقیناً کچھ سننے کے لیے بیٹھے، تو میں ہر بات کو ادب کی خیرات سمجھتے ہوئے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، جیسے آپ کا مزاج بنے پھر ویسے ویسے نوکری کرتے چلے جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ اتنا خاص تراشا گیا یہ خالق سے، کہا خدا نے سبھی کو یہیں جھکانا ہے۔ جو بندہ اردو سمجھ سکتا ہے وہ بندہ بولے۔ یقیناً یہ باتیں مشکل ہوتی ہیں، اور مشکل اس لیے ہوتی ہیں کہ سارا سال ممبر سے پڑھی نہیں جاتی، اور سارا سال بعد جب مقررہ دن پر پڑھی جاتی ہیں تو پھر خاموشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں پریشان نہیں، میں حیران نہیں کہ آج لوگ نہیں بولیں گے تو کل کو نہیں بلائیں گے، رزق وہ جو 8ویں شہنشاہ کی نالین کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ اتنا خاص تراشا گیا یہ خالق سے، کچھ اتنا خاص تراشا گیا یہ خالق سے، کہا خدا نے سبھی کو یہیں جھکانا ہے، اور علی نقی کو بنا کر یہ اس خدا نے کہا اب اس کے بعد علی اور کیا بنانا ہے۔ اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین سے مسو، بولتی آوازیں کربلا معلیٰ میں بلند ہو۔ جو بندہ بول سکتا ہے ایک لمحہ بولو حیدری۔ آپ ایک درجہ منزل بلند کیجئے، میں 4 مصرے اور محنت کر کے آپ کے کشکول ولایت میں رکھتا ہوں، مزاج بن گیا گفتگو کا آغاز کریں گے، ورنہ اور محنت کر کے اور مصرے آپ کے حوالے کرتے جائیں گے، اور آپ سے داد دعا اکٹھی کر کر کے اپنے بعد میں آنے والے کے لیے ایک آسان سا رستہ بنا دیا جائے گا۔ میں ممبر شبیر پر کھڑے ہو کے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا لیکن ذمہ دار نمائندہ بن کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کمال گھر ہے، سبھی ایک جیسے لگتے ہیں۔ یہاں پر بولنا چاہیے تھا، بات آسان تھی، شبیر کے ماتمی نہیں بولیں گے تو کن کے سامنے مصرے ادا کروں۔ میں کہہ رہا ہوں کمال گھر ہے، کمال گھر ہے، کمال گھر ہے۔ انکل آپ دعا فرمائیں گے مصرے ان کے دلوں تک اتارنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کمال گھر ہے، سبھی ایک جیسے لگتے ہیں، وہی مقام علی ہے، وہی مقام نقی۔ تو پھر میں کیوں نہ قلندر کا مصرع ایسے پڑھوں، نقی امام منستو مگن منم غلام نقی۔ اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین سے مسو، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو۔ جو بندہ بول سکتا ہے ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھا کے وقت کے امام کو سلام کر کے بولو حیدری۔ تو پھر میں کیوں نہ قلندر کا مصرع ایسے کہوں، نقی امام منستو منم غلام۔ حسین بادشاہ کی یہ باروحانیت فرش انتظار،
اور میں بالکل گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے انکل ناصر آپ سے دعا لینے کے لیے، یہ لوگوں سے دعا لینے کے لیے، اپنے بھائی سے دعا لینے کے لیے، سعید، یہ اپنے لوگ جتنے میرے شبیر کے عزادار بیٹھے ہیں سب میرے لیے محترم بیٹھے ہیں. میں اگر ایک جملہ کہوں اور کوئی مجھے کہے کہ ایک جملے میں اپنے کئی گھنٹوں کی نوکری قلم بند کر کے ہمارے حوالے کر دو کہ کس بادشاہ سے منسوب یہ فرش انتظار ہے، تو پھر میں ایک جملہ کہوں گا، چہروں کی زیارت کروں گا، پھر مجھے پتہ لگ جائے گا آپ کس معیار پہ سننے کے عادی ہیں اور مجھے کتنا محنت کر کے اپنے الفاظ کو تراش کے آپ کے کشکول ولایت میں رکھنا چاہیے. کون نکی جس کا پوتا پردہ غیبت میں بیٹھ کے دنیا کو آج بھی پال رہا ہے اسے نکی کہتے ہیں. کیا بات ہے یار، اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسحو، بولتی آوازیں کربلا معلیٰ میں بلند ہو، بولتا وہی ہے جس کا رشتہ ذکر والوں کے ساتھ. یا علی آپ سلامت رہیں، آپ بولتے رہیں اور میرا سفر ڈھیر آسان ہو جائے گا. جس کا پوتا پردے میں بیٹھ کے آج بھی کائنات پال رہا ہے. اور بات میں اپنی نہیں کر رہا، معصوم فرما رہے ہیں جو دنیا کے تصور میں خدا ہے وہ ہم ہیں، جو خدا ہے وہ کوئی اور ہے. دنیا سمجھتی ہے رزق اللہ دیتا ہے، رزق آل محمد کے ہاتھ میں. دنیا سمجھتی ہے کہ بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹے دینے کی کمال قدرت ابو طالب کے ہاتھوں میں ہے. دنیا سمجھتی ہے یہ چاند یہ سورج اللہ کے کہنے پر نکلتا ہے. یہ چاند سورج اللہ کے کہنے پر نہیں نکلتا. اللہ کے کمالات کچھ اور ہیں. اللہ کسی اور مظہر کے کمالات کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے. واقعہ مجھے یاد آ گیا اور میں یہاں پر نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں. امام علی مرتضیٰ اپنے گھر سے نکلے، امام علی مرتضیٰ گھر سے نکلے تو سرکار سلمان ایک دیوار پہ بازو رکھ کے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. علی نے پوچھا سلمان کیوں روتے ہو؟ سلمان رو کے کہتے ہیں یا علی میں روں نہ تو کیا کروں، آپ سے آپ کی کمال خلافت چھین لے گئی. یا علی آپ سے آپ کا عہدہ چھین لیا گیا. یا علی آپ جس منصب پہ تھے آپ سے وہ منصب چھین لیا گیا. سلمان دھاڑے مار کر رونے لگے اور علی کو دیکھ کے علی کے قدموں سے لپٹ کے کہتے ہیں علی میں کیا کروں، روں نہ تو کیا کروں، میں ہر دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھ کے روں گا. یا علی آپ سے آپ کا عہدہ چھین لیا گیا. علی نے کہا مجھ سے میرا عہدہ چھین لیا گیا؟ جی علی مجھ سے میرا عہدہ چھین لیا گیا، آپ سے علی والا عہدہ چھین لیا گیا. علی نے کہا مجھ سے میرا عہدہ کیسے چھین لیا گیا؟ کہا مولا آپ سے آپ کی حکومت چھین لی گئی. علی نے کہا مجھ سے میری حکومت چھین لی گئی. سلمان کہتے ہیں ہاں علی آپ سے آپ کی حکومت چھین لی گئی. علی کہتے ہیں سلمان میرے کچھ سوالوں کا جواب دے گا؟ جی مولا سوال کریے. مولا فرماتے ہیں بتا دن نکلتا ہے؟ جی مولا نکلتا ہے. مولا کہتے ہیں چاند بھی آتا ہے؟ جی آتا ہے. مولا نے فرمایا دنیا رزق کھاتی ہے؟ جی کھاتی ہے. مولا نے فرمایا ماؤں کے شکموں میں بچوں کے چہرے بنتے ہیں؟ جی مولا بنتے ہیں. پھر علی مسکرا کے کہتے ہیں پھر تمہیں کس نے کہا مجھ سے میری حکومت چھین لی گئی؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. بات مشکل ہے لیکن مجھے بات آپ تک پہنچانی ہے. علی نے فرمایا پھر تمہیں کس نے کہا کہ مجھ سے میری حکومت چھین لی گئی؟ وہ علی کمالات کا مظہر، وہ علی روشنیوں کا مرکز، پھر اس علی کے کمالات والا بیٹا حسین. حسین آپ کا، حسین ہمارا. حسین کے دسترخوان پر، حسین کی منزل پر، حسین کی روشنی میں، حسین کی درسگاہ میں، حسین کے چراغوں کے نیچے آنے کے لیے کسی بھی مذہب کی قید ضروری نہیں. حسین کی مجلس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اور اگر یہاں پر فیصل آباد والے میرا ساتھ دیں، میری بات یہاں سے نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. حسین ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. اور میں مجلس شبیر کا ایک مقرر ہونے کے ناطے، ذاکر ہونے کے ناطے، خطیب ہونے کے ناطے، نمائندہ ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے آج مجلس شبیر میں یہاں پر کھڑے ہو کے چھپ کر نہیں، آڈیو ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اسپیکر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ جو دروازے پہ کھڑے میرے جو نوجوان ہیں یہ عقیدوں کی نہیں، یہ جسموں کی تلاشی لیتے ہیں. مجلس شبیر میں ہر کوئی آ سکتا ہے. اور میں اگر جملہ بدل کے کہوں اور پھر ہر چہرے پر اپنی نظر کروں، مجلس شبیر میں ہر کوئی آ سکتا ہے. پھر وقت کی مناسبت کے حساب سے مجلس شبیر میں صرف وہ آتا ہے جو اپنی ماں کو ماں اور بہن کو بہن سمجھتا ہے. آپ سلامت رہے ہیں، آپ شبیر کے عزادار، آپ جیتے رہیں. یہ عزاداری کا سلسلہ دعا کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہے. حسین کمالات میں ایک ہے، حسین فطرت بدل دینے والا ہے. حسین نے کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھایا تھا کہ حسین کے در پہ دین ہے.
اگر کوئی بندہ جس تک میری بات پہنچ رہی ہے، کوئی بندہ اپنے گھر کی تھڑی پر بیٹھ کے ہاتھ ملتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ میں جانا چاہتا تھا شبیر کی مجلس میں، لیکن میں شبیر کی مجلس میں کیسے جاؤں؟ ساری زندگی میری شبیر کی مخالفت کرتے ہوئے چلی گئی، شبیر کے ذکر کے سامنے کھڑا رہا میں، شبیر کے ذکر کی مخالفت کرتا رہا میں، اب شبیر کی مجلس میں جاؤں تو اللہ جانے مجھے شبیر معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو میں ممبر شبیر پر سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کے ناطے لیکن ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ آج فیصل آباد کی سرزمین پر آپ کے دلوں میں تحریر کر کے جا رہا ہوں۔ میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، جو بھی شبیر کی مجلس میں آنا چاہتا ہے وہ جب مرضی آ جائے۔ شبیر کمالات میں ایک ہے، شبیر توحید مزاج ہے، شبیر اپنے آپ میں اپنی ایک مثال ہے۔ شبیر کا جب دل چاہے شبیر گندگی کے ڈھیر سے نکال کے جس مرضی ہستی کو جس مرضی منصب پر فائز کر دینے والے ہستی کا نام ہے۔ جو بندے ابھی بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں مثال تراش کے ذریعے کشکول ولایت میں رکھوں اور دیکھوں تجھے اپنی چپ پر ناز ہے تو مجھے بھی اللہ اور علی کے دیے ہوئے کمالات اور ان کے الفاظ دیے ہوئے پر مان ہے۔ میں ممبر شبیر پر بار بار کھڑا ہو کے اپنے لفظوں کو دہرا کر کہہ رہا ہوں، جو شبیر کی مجلس میں آنا چاہتا ہے آئے۔ کوئی بندہ گھر کی تھڑی پر بیٹھ کے ہاتھ ملتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ میں اب شبیر کی مجلس میں جاؤں گا تو شبیر مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، میں اب شبیر کی مجلس میں جاؤں گا تو میری گزشتہ زندگی کا کیا ہوگا جب میں شبیر کے ذکر کے خلاف کھڑا ہوتا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں شبیر کمالات میں ایک ہے، شبیر زندگی کے جس مرضی حصے میں جس مرضی ہستی کو گندگی کے ڈھیر سے نکال کے شبیر جس مرضی منصب پہ فائز کر دینے والے ہستی کا نام ہے۔ جو بندے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، شبیر نے گندگی کے ڈھیر سے حر کو نکالا تھا، علیہ السلام کے منصب پہ فائز کیا تھا اور کائنات کو حسینیت کا چہرہ دکھا کے سمجھایا تھا کہ شبیر کے در پہ دین ہے، دیر نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، یہ ذمہ داری ہے۔ یا الہ، شبیر نے کائنات کو حسینیت کا درس دکھا کے سمجھایا تھا کہ شبیر کے در پہ دین ہے، دیر نہیں۔ شبیر نے فطرتوں کو بدلا۔ شبیر نے فطرت کو کیسے بدلا؟ بات آپ کی سنی ہوئی، لیکن اپنے انداز میں ڈھال کے لفظوں کو تراش کے آپ کے حوالے کر کے آپ کے کشکول میں پڑی دعا اپنے کشکول میں رکھنے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں شبیر نے فطرت کو بدلا۔ فطرت ہوتی ہے بچے بھیڑ کو دیکھ کر روتے ہیں، شبیر نے فطرت کو بدلا کیسے؟ شبیر نے ہاتھوں پہ اصغر کو اٹھایا، اصغر نے 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا یہ سارے غازی سے کیسے لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں۔ شبیر اپنے مزاج کا ایک ہے، شبیر اپنے کرم کا ایک ہے، شبیر اپنے معجزوں کا ایک ہے، شبیر عطا کرنے والا ایک ہے۔ اور پھر میں یہاں پر کھڑا ہو کے جو بندہ عقیدہ سننے کا قائل ہے، جو بندہ یہاں پر ہاتھ مار کے ہائے حسین کہتا ہے، میں جملہ یہاں پر کہہ جاؤں اور اگلے سال آج کے دن تک میرا یہ جملہ شبر بھائی ان کے دلوں میں پرواز نہ کرے تو میں نے کربلا کی مٹی چاٹ کر ذاکری کی خیرات مانگی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی اس پوری حسین انجمن میں واحد خدا مزاج ہے حسین، جو عطا کرتے وقت دیکھتا نہیں کہ مانگنے والا موسیٰ ہے یا فرعون ہے۔ شاباش شاباش، اسے کہتے ہیں مجلس حسین۔ شبیر کمالات میں ایک، یہاں پر اپنے منصب کو دیکھ کر مانگا جاتا ہے، دینے والے کے مزاج کو دیکھ کر نہیں مانگا جاتا۔ میں خانقاہ ڈوگرہ شبر بھائی اس مرتبہ محرم پڑھا تھا اور 8 دن میں نے بار بار سعید کے جملے کو دہرایا۔ پہلے دن جملہ کہا اور 8 دن لوگوں نے کہا اس جملے کو بار بار دہرایا جائے۔ سارے جو شبیر کے ماننے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، چلے پھر میں جملہ یہاں پر بھی توفاتاً ہدیتاً ان کو پیش کر کے آج یہاں سے دعا لے کر بھی چلتا جاؤں۔ میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اللہ کی پوری کائنات میں واحد کریم ہے حسین، جس سے کچھ نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، جیو فیصل آباد، یہ مزاج ہے آپ کا یار۔ اللہ کی پوری کائنات میں واحد عطا کرنے والا ہے حسین، جسے کچھ نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور شبیر نے فطرت کو بدلا ہے۔ شبیر نے، بھائی جان آپ میری طرف دیکھیں، میرا جوان، میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں اور میں ایک لفظ کا تحفہ اس قوم کے جوان کو دے کے جانا چاہتا ہوں۔ شبیر نے فطرتوں کو بدلا ہے، شبیر نے مزاجوں کو بدلا ہے، شبیر نے مزاج کو بدلا۔ کیسے؟ میں دوسری مثال آپ کے حوالے کروں گا۔ کائنات کی فطرت ہے کسی چیز کو جانچنا ہو، کسی چیز کو پہچاننا ہو،
دنیا چراغ جلاتی ہے، شبیر نے چراغ کو بجھا دیا تھا۔ شبیر نے چراغ کو بدلا کیسے؟ چلے بار بار شبر بھائی میرے سامنے یہ بات آئی ہے کہ یہاں کے لوگ علم پرست ہیں، یہاں کے لوگ علماء پرست ہیں، یہاں کے لوگ پڑھی لکھی بات سننے کے قائل ہیں، یہاں کے لوگ پڑھی لکھی بات کی قدر کرتے ہیں، چلو آؤ سر اٹھاؤ، کتابوں سے رجوع کرتے ہیں، کتابوں سے پوچھتے ہیں کہ شبیر نے فطرت کو بدلا کیسے؟ آؤ کتابوں سے رجوع کر کے دیکھتے ہیں۔ کتابیں کہتی ہیں آدم کائنات میں آئے، آدم نے کائنات میں آ کے اعلان کیا آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ، آؤ ہم جنت دیتے ہیں۔ نوح آئے، نوح نے اعلان کیا آؤ کشتی بنائی، کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، نوح ملے گا گیا، نوح نے کہا آؤ جنت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا آؤ کفار کو چھوڑو ہماری طرف آؤ، ابراہیم ملے گا گیا، ابراہیم نے کہا ہماری طرف آؤ، آؤ ہم جنت دیتے ہیں۔ اسماعیل آئے، اسماعیل نے اعلان کیا آؤ جنت دیتے ہیں۔ ادریس نے کہا بتوں کو چھوڑو ہماری طرف آؤ، آؤ جنت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتوں کو چھوڑ دو، کفار کو چھوڑ دو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کا کلمہ پڑھ جاؤ۔ محمد اللہ کا کلمہ تو پڑھیں گے ہمیں ملے گا کیا؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہماری طرف آ جاؤ، آؤ ہم جنت دیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آدم نے کہا جنت دیتے ہیں، نوح نے کہا آؤ جنت دیتے ہیں، ابراہیم نے کہا آؤ جنت دیتے ہیں، اسماعیل نے کہا آؤ جنت دیتے ہیں، ادریس نے کہا آؤ جنت دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ نے کہا آؤ جنت دیتے ہیں۔ آج دیکھ میرا شبیر کتنا کریم ہے، شبیر نے ہر فطرت کا بدل دیا۔ شب عاشور اپنے خیمے کے چراغ کو بجھا کے اعلان کیا جاؤ، آئے ہائے شبیر نے اعلان کیا جاؤ جنت دیتے ہیں۔ ہوا کیا؟ شبیر نے چراغ بجھایا، چراغ کو جلایا۔ اور یہاں پر میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں جب شبیر نے چراغ کو جلایا تو شبیر نے دیکھا کہ شبیر کے ہیرے پورے ہیں، شبیر کے ہیرے۔ شبیر نے کہا حبیب میں نے کہا جو تھا کہ چلے جاؤ، میں جنت کا ضامن ہوں، میں راضی، میرا خاندان راضی، میرا امت میری امت تم سے راضی۔ حبیب یہ لوگ گئے کیوں نہیں؟ حبیب نے اپنی جگہ چھوڑی، چلتے چلتے شبیر کے قریب آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہا مولا ان سب کا نمائندہ بن کے میں بتاؤں یہ گئے کیوں نہیں؟ کہا ہاں حبیب بتاؤ تو صحیح۔ قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، کہا مولا انعام تھوڑا تھا۔ شبیر نے کہا انعام کیسے تھوڑا تھا؟ اب جو بندہ کہتا ہے کہ میں ادب سننے کا قائل ہوں، علمی بات سننے کا قائل ہوں، تو بندہ سر اٹھائے، میں الفاظ تیرے کشکول ولایت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ کہا حبیب انعام کیسے تھوڑا تھا؟ میں نے کہا تھا میں راضی، میرا خاندان تم سے راضی، جاننے والے کے لیے بھی جنت۔ حبیب نے دوسرا ہاتھ بھی شبیر کے قدموں پہ رکھ کے کہا شبیر آپ خود انصاف کر کے بتائیں، جاننے والے کے لیے جنت تھی، رکنے والے کے لیے تھا حسین۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ۔ پھر یہاں پر میں مصرے کہا کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا، اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا، عجب ہے معجزہ سب کچھ سجھائی دینے لگا۔ اور حسین آپ کے خیمے سے کیوں کوئی اٹھتا؟ چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، بولتی آواز یا علی یا علی یا علی۔ آپ سلامت رہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو، اللہ کرے جس کا ہاتھ ذکر میں اٹھتا ہے اس کا ہاتھ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ شبیر کمالات میں ایک، شبیر اپنے وجود، اپنے کمالات، اپنے معجزہ، اپنے عطا کردہ رویوں میں شبیر ایک۔ شبیر سے مانگنے کے لیے کسی ذات کا ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ اور انسان میں نے منبر پہ لفظوں کی کمی ہونے کی وجہ سے کہا، ورنہ شبیر کی دہلیز پر مانگنے کے لیے جنات بھی آئے ہیں، ملک بھی آئے ہیں، فرشتے بھی آئے ہیں اللہ کی۔ اور میں بار بار منبر شبیر سے پوری ذمہ داری سے الفاظ بلند کر کے کہہ رہا ہوں، یہاں سے وہاں کبھی کوئی مانگنے نہیں گیا، وہاں سے شبیر کی دہلیز پر بار بار مانگنے آتے رہے۔ کبھی کوئی روٹیاں مانگنے آتا رہا، کبھی کوئی پناہ مانگنے آتا رہا، کبھی کوئی پر مانگنے آتا رہا۔ شبیر دیتا ہے کیونکہ مانگنے والے کے ظرف کا امتحان ہے، میں کتنا مانگ لوں گا۔ شبیر کا کشکول نہ کبھی ختم ہونے والا ہے، شبیر کا کشکول نہ کبھی کم ہونے والا ہے۔ یہ آپ کی اور میری بساط پہ ہے۔ شبیر تو کشکول ہاتھوں میں لے کر کھڑا ہے، یہ آپ کا اور میرا ظرف ہے ہم کتنا اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ شبیر واحد وہ ایک ہے جس نے کشکول کے اوپر نہیں نیچے ہاتھ رکھا ہے۔ شبیر کمالات میں ایک، شبیر معجزات میں ایک، شبیر کا دینے کا طریقہ نایاب، شبیر کا دینے کا طریقہ انمول، شبیر کل بھی ایک،
شبیر آج بھی ایک، شبیر ہمیشہ ایک۔ اور پھر ہمارے جو ہمیں مارنے آ جاتے ہیں، میں منبر شبیر پر کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں، ہم شبیر کے نام پر اپنی جانیں دینے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ اور پھر کچھ لفظوں کو میں منبر شبیر پر کھڑا ہو کے بار بار اس لفظ کو دہراتا رہوں گا۔ شبر بھائی میری عادت ہے، میری ایک فطرت ہے، میں پوری ذمہ داری سے اس بات کو کہہ رہا ہوں۔ شبیر کا راہب کو 7 بیٹے دے دینا معجزہ نہیں، کیونکہ یہ سارے بھی تو حسین نے دیے ہیں۔ شبیر پہلے بھی دیتا تھا، شبیر اب بھی دے رہا ہے، شبیر ہمیشہ دیتا رہے گا۔ شبیر نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں موڑا، شبیر نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، شبیر نے عطا کی۔ بات یہ ہے ظرف کتنا ہے، بات یہ ہے مانگنے کا سلیقہ کیسے ہے۔ آئے میں ایک جھلک آپ کو آپ کے اندر سے دکھاؤں کہ شبیر نے ہمارے اندر حسینیت کو اجاگر کیسے کیا۔ شبیر پہنچے 26 رجب، اسی رجب کے میں 26 رجب کو ولید کے دربار میں، ولید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور منظر کیا، کئی ملکوں کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شبیر پہنچے ولید کے دربار میں، اور یہاں تک حصہ میرا تھا، میں تقریباً 28-29 منٹ کے بعد آپ سب کو بولنے کی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کا بولنے کی ضرورت نہیں، آپ دعا دیتے جائیں، اب میں آپ کو بولنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ شبر بھائی آپ دعا فرمائیں گے سعید، میں جملہ ان کے دلوں میں لکھنے جا رہا ہوں۔ حسین پہنچے 26 رجب ولید کے دربار، ولید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کئی ملکوں کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، مورخین اپنے ہاتھوں میں قلم لے کے بیٹھے۔ شبیر نے کہا ولید دربار میں کیوں بلایا؟ چلتا 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 ایک ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں آیا۔ حسین نے کہا ولید یہ کیسا خط ہے؟ ولید نے کہا یہ یزید کا خط ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں۔ یہاں تک حصہ میرا تھا، مجلس میرے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ شبیر نے ہاتھ کو ہوا میں اڑایا، کہا تم نہیں جانتے مجھ جیسا اس جیسے کی، پیچھے رہ گئے فیض۔ شبیر نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں۔ آپ سارے ذاکر ہیں جو شبیر کا ذکر کرتے ہیں، جو شبیر کا ذکر سنتے ہیں، وہ سب ذاکر ہیں۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بھائی جان بیعت نہیں کر سکتا۔ اب مانگنے کا سلیقہ دیکھے گا ولید کو، اور شبیر کا کشکول بھرنے کا سلیقہ دیکھے گا۔ ولید نے کہا حسین آپ بیعت کیوں نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا میں بیعت کروں تو کروں کیوں؟ کہا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے، ابھی تاج کا جی منہ سے نہیں نکلا۔ شبیر نے کہا میں دونوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ بھائی جان جوان بولیں گے تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میں تنہا نہیں کھڑا ہوا۔ ولید کہتا ہے بیعت کیوں نہیں کریں گے؟ یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے۔ حسین دیکھ یزید کے پاس شاہی ہے، یہ دیکھو یزید کے پاس خزانہ ہے۔ حسین ایک مرتبہ اپنا سر اٹھا کے دیکھ، یہ کئی مورخین یہ سب یزید کے خریدے ہوئے ہیں، یہ جو گورنر ہیں یہ سب یزید کو ماننے والے ہیں، آپ بیعت کیوں نہیں کریں گے؟ شبیر نے کہا موازنے کے یہ اسلوب نہیں۔ شبیر نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی۔ کبھی کسی نے سوچا کہ شبیر نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا؟ شبیر نے کہا مجھ جیسا، یعنی جس کے اندر حسینیت اجاگر ہے، وہ کل بھی یزید کی بیعت نہیں کرتا تھا، وہ آج بھی یزید کی بیعت۔ اچھا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ شبیر نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ کہا ایک لمحے سوچوں تو صحیح۔ حسین نے کہا میں کس طرح بیعت کر لوں، میں ہوں علی کا بیٹا۔ کہا حسین ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے، یزید کے پاس دولت ہے، یزید کے پاس شاہی ہے، یزید کے پاس خزانہ ہے، یہ کئی مورخین یزید کے غلام ہیں۔ حسین ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں گے آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا پڑے گا، اور اگر مدینہ نہیں چھوڑیں گے تو لہو نہیں بہے گا۔ شبیر کے چہرے پہ جلال آیا، ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں موازنے کے یہ اصول نہیں، موازنے کے یہ اسلوب نہیں، نہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ ولید اپنے تخت سے بیٹھا ہوا کانپنے لگا، ولید کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی، کئی ملکوں کے گورنر کانپنے لگے۔ حسین نے کہا تو چاہتا ہے میں اس کی بیعت کر لوں؟ تو نے کہا میں اس کا تخت دیکھوں، میں اس کا تاج دیکھوں، میں اس کی دولت دیکھوں، میں اس کی شاہی دیکھوں، میں اس کا خزانہ دیکھوں۔ حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا حسین اگر آپ اس کی بیعت نہیں کر سکتے تو کم سے کم میرے بھرے دربار میں یہ کئی ملکوں کے گورنروں کے سامنے، یہ بیٹھے ہوئے مورخین کے سامنے بتائیں تو صحیح، آپ جیسے میں اور یزید جیسے میں فرق
فرق کیا ہے؟ حسین چہرے پہ جلال لا کے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اب تو نے سوال کیا ہے شبیر سے، اب تو نے سوال کیا ہے وقت کے امام سے، اب جواب دینا مجھ پر واجب نہیں واجب ہو گیا۔ ولید تو نے کہا کہ آپ جیسا اس جیسے کی بیعت کیوں نہیں کر سکتا؟ حسین بادشاہ نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا ولید خود انصاف کر کے بتا، تو نے تخت تاج دولت شاہی خزانے کا تذکرہ کیا، لیکن شبیر کی جگہ پہ کھڑا ہو کے دیکھ، میں اس کی بیعت کروں تو کروں کیسے؟ حسین فرق کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں، میرے بھائی جیسا اس کا بھائی نہیں، میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں، میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں۔ یہ کہنے کے بعد حسین نے یزید کے خط کو ہوا میں اڑایا، ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ولید میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ وہ فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا، وہ فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا ہوں، وہ فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا ہوں۔ جا ولید تیرے دربار میں کھڑا ہو کے حسین ابن علی آج اعلان کر کے کہہ رہے جا یزید سے کہہ دے وہ اپنے لاکھوں لے آئے میں اپنے 72 لے کے آؤں گا، وہ اپنے اکٹھے کر کے لے آئے میں اپنے چن چن کے لے کے آؤں گا۔ لیکن ولید تیرے دربار میں کھڑا ہو کے حسین ابن علی آج یہ اعلان کر کے کہہ رہے کہ قیامت کی آخری انگڑائی تک حسین ابن علی ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دے گا کہ یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد۔ مل کے سارے یا علی۔ تو پھر میں مصرع نہ پڑھتا چلوں بھائی جان، مصرع نہ پڑھتا ہوں، شبر بھائی آپ دعا فرمائے تو مصرع نہ پڑھتا چلوں۔ آؤ میں نے پہلے دلیل دی کہ میں تمہارے اندر بتاؤں کہ حسین نے تمہارے اندر حسینیت کا چراغ جلایا کیسے ہے۔ میں سدھو پورا 3 رجب فیصل آباد کی سرزمین پر کھڑا ہو کے مومنین کے جیتے جاتے جگمے کے سامنے آج اعلان کر کے کہہ رہا ہوں میری حیات میں سعید، میری جس بندے کو چوتھے مصرع کا چراغ اپنے اندر نظر آئے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے وقت کے امام کو سلام کرے، دوسرے کو چھٹی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا۔ اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین سے مسیح بولتی آواز کربلا محلہ میں بلند ہوں، یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ سلامت رہیں جی۔ بولتی آواز کربلا محلہ میں بلند ہوں۔ اللہ کرے یہ حسینیت کے چراغ آپ کی نسلوں میں اجاگر رہے، سوائے غم حسین کوئی غم نصیب نہ ہو۔ میں بات آگے بڑھا چکوں، بھائی جان اجازت ہے؟ بالکل قریب آ گیا، نتیجے کے قریب آ گیا، اور آپ سے دعا لینے جا رہا ہوں۔ شبیر نے فطرت کو، بھائی جان شبیر نے فطرت کو بدلا ہے۔ شبیر کمال میں ایک، شبیر معجزات میں ایک، شبیر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ فطرتوں کو بدلنا کوئی شبیر سے جانے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شبیر کمالات میں ایک ہے، شبیر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ شبیر کے دین میں، شبیر کی درسگاہ میں کوئی تفریق نہیں، شبیر کے چراغ سب کے لیے جلے ہوئے ہیں۔ بار بار ہر جگہ، ہر محفل میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں مجلس عزا برپا کرنا، یہ رش اکٹھا کرنا نہیں ہے، لوگوں کے شعور اجاگر کرنا ہے۔ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، اور میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، جس طرح میری قوم ربیع الاول کے مہینے میں اپنے گھروں میں نعتوں کو لگاتی ہے، اپنے گھروں میں سبز رنگ کا نالین والا پرچم لگاتی ہے، ویسے ہی ہمارے اہل سنت بھائیوں کا حق ہے کہ شعبان میں وہ شبیر کا پرچم لگائیں۔ جس کو بات پسند ہے وہ بندہ بولے، دوسرے کو میں چھٹی دے رہا ہوں۔ ویسے ہی ہمارے برادران کا حق ہے کہ وہ شعبان میں شبیر کے پرچم کو بلند کریں۔ کوئی بندہ بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے پوچھے حیدر عزیز وجہ کیا ہے، تو میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے کہہ دوں گا یہ ربیع الاول کی خوشیاں حسین کے غموں کا نتیجہ ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بندہ دلیل پوچھے تو میں ممبر شبیر پہ کھڑا ہو کے کہہ دوں گا اگر کربلا کی جنگ شبیر اپنے نام نہ کرتے تو آج گلیوں بازاروں میں یزید کے دادے کا ذکر ہوتا، حسین کے نانے کا ذکر نہ ہوتا۔
اور پرچم لگانے کی دعوت سر عام دے رہا ہوں، کیونکہ پرچم ہم نے بھی بلند کیے ہوئے ہیں. پورے سال میں چاہے 1 مہینہ پرچم آپ بھی گھروں پر لگاتے ہیں. پرچم کا جو فرق ہے وہ دور کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں. یہاں تک نوکری میری تھی، تھوڑا سا ساتھ آپ کو میرا دینا پڑے گا. علم ہمارے گھروں پہ بھی ہے. تھوڑا سا ایک ربیع الاول کے مہینے کا تصور اپنے ذہن میں لائیے گا. ہمارے گھروں پہ سارا سال کس رنگ کا علم ہوتا ہے جی؟ کالے رنگ کا ہوتا ہے. زندہ باد. جو بندہ بولتے ہیں میں اسے سلام کرتا ہوں. جو ذکر میں ذکر کی زینت بن کے بیٹھتے ہیں آل محمد، اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کریں اللہ کرے. سارا سال ہمارے گھروں میں بھائی جان کالے رنگ والا علم. ربیع الاول کے مہینے میں چلے جائیں تو ہمارے برادران کے گھر پہ کس رنگ کا علم ہوتا ہے جی؟ سبز رنگ کا. آپ سلامت رہے. ہمارے گھر جو علم ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے ہاتھ کا نشان. ہمارے گھر جو علم ہے کس چیز کا نشان ہے جی؟ اور برادران اپنے گھر جو علم بلند کرتے ہیں اس پہ کس چیز کا نشان ہے؟ نالین کا نشان. ممبر شبیر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کر میں ہر ماتمی عزادار کو بولنے کی دعوت دے کے کہہ رہا ہوں، بات سچی لگے، بات یہاں پر اثر لگے تو ہاتھ اٹھا کے وقت کے امام کو سلام کرنا، ورنہ میں راضی ہوں. ارے ہمارے جیسا امن پسند کون ہو سکتا ہے؟ میں ممبر شبیر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، علم ہمارے گھر پہ بھی، علم آپ پہ گھر پہ بھی. ہمارے گھر کالا علم، آپ کے گھر سبز علم. ہمارے گھر جو علم ہے اس پہ ہاتھ کا نشان، آپ کے گھر جو علم ہے اس پہ نالین کا نشان. اس سے بڑی شبیر کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی جوتی تمہارے گھر ہوتی ہے اسی کا ہاتھ ہمارے گھروں پہ ہوتا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جس کی جوتی تمہارے گھروں پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ ہمارے گھروں پہ ہوتا ہے. تو میں اپنی قوم کے جوانوں کو سید ہونے کے ناطے، شیعہ ہونے کے ناطے، ماتمی ہونے کے ناطے، ذاکر ہونے کے ناطے ممبر پر ہاتھ باندھ کے اپیل کر رہا ہوں، جب کہیں گلی محلے بازار سے گزرو اور کسی چھت پر سبز رنگ کا نالین والا پرچم دیکھو تو ایک مرتبہ پرچم کے نیچے کھڑے ہو کے پرچم کو سلام کرنا. اگر کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو تو ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا، گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے. گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے. اور بسم اللہ، آپ سلامت رہیں. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ربیع الاول کے دنوں کے بعد کچھ لوگ اپنے گھروں سے علم اتار لیتے ہیں اور کچھ کے گھر پہ علم لگا رہ جاتا ہے، لیکن وقت میں اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وہ پرچم پرانا ہو کے پھٹ جاتا ہے. تو میں اپیل کر رہا ہوں اپنے برادران سے، یہ پھریرے بدلنے کی نوکری بھی میرے قوم کے جوانوں کی لگائیں. ہم یہ نوکری کل بھی اپنی ثواب سمجھ کے کرتے تھے. اور میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، علم بلند کرنا کوئی منفی بات نہیں ہے. کوئی بندہ تاریخ کی طرف نظر کر کے دیکھے، علم کل بھی اس کا بلند ہوا تھا جو جیتا تھا. یہ شبیر کا علم ہے اور یہ شبیر کے علم کی کریمی ہے. کسی ملک میں بھی یہاں پر اگر میں اپنے گھر پہ عراق کا علم لگا دوں تو کوئی بھی بغاوت کا پرچہ دے دے گا. یہاں پر کوئی محلے والا اپنے چھتوں پر اگر سعودیہ کا پرچم لگا دے تو بندہ بغاوت دے دے گا. کسی کے، میرا اپنا چھوٹا بھائی شبر بھائی، کوئی کسی کے چھوٹے بھائی بڑے بھائی گھر والے باہر ہوتے ہیں، یو کے ہوتے ہیں، یو ایس اے ہوتے ہیں، یہاں پر کوئی یو کے یو ایس اے کا پرچم بلند کرے لوگ بغاوت کا پرچہ دے دیں گے. واحد پرچم ہے شبیر کا، کیونکہ یہ ساری سلطنت ہے میرے حسین کی. شبیر کا پرچم یہاں بھی اتنا ہی بلند ہے جتنا کسی اور ملک میں بلند ہے. شبیر کا پرچم جتنا وہاں بلند ہے اتنا ہی ہمارے گھروں پر بلند ہے. کیونکہ یہ پرچم، اور میں ممبر شبیر پر علم کا ایک معجزہ بتاتا چلوں، کسی ویرانے میں اگر بندہ چلا جائے، گھبراہٹ کا شکار ہونے لگ جائے، وہاں پر وہ دیکھے اگر عباس کا علم ہے تو کم سے کم یہ تسلی ضرور ہو جاتی ہے کہ ہمارے سر پہ کسی کا ہاتھ ضرور ہے. شبیر کمال میں ایک، واپس موضوع پہ آتا چلو جی، شبیر کمالات میں ایک بالکل قریب آ گیا. 2 لفظ ذکر مصائب بعد میں آنے والے ذاکروں کو وقت دیتے ہیں. شبیر کمالات میں ایک، شبیر معجزات میں ایک، شبیر کریم، شبیر کا. اور میں ایک شبیر کا ایک اور معجزہ بتاتا چلوں. ماتمی عزادار شبیر کے زنجیر زن کمازن میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہاں پر بات نہ کروں تو میں کہاں پر بات کروں؟ ماں کی فطرت ہوتی ہے اولاد سے پیار کرنا، اور ماں کی فطرت کا جو سب سے نازک موڑ ہوتا ہے شبر بھائی وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے پر آنچ برداشت نہیں کر سکتی. شبیر نے یہ فطرت میری ماں کو 10 محرم کو بدل دی. بچے کو ہاتھوں میں زنجیر دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تب تک زنجیر نہیں چھوڑنی جب تک وہ راضی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا چولہا جلتا ہے.
کسی بچے کو کم زنجیر لگ جائے تو ماں شاباش نہیں دیتی، پریشان ہوتی ہے کہ کون سی نوکری میں ایسی کمی آ گئی. یہ تو بی بی کا کرم ہے کہ ہمیں انہوں نے نوکری کے لیے چن لیا ہے، ورنہ وہ چاہتے ان کی نوکری جن و ملک نہیں دے رہے. جس کے درود میں خود اللہ شامل ہو، وہ اگر اپنی نوکری میں ہمیں لے لے تو اللہ نے ہم پہ کوئی کرم کر دیا ہے. دنیا تنہا ہو جائے دنیا گھبرانے لگتی ہے، ہم تنہا ہو جائے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے سر پہ عباس کا علم ہے. شبیر کمالات قریب آ گیا، میں بالکل نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. شبیر کمالات میں ایک ہے، شبیر معجزات میں ایک ہے. شبیر قادر ہے، شبیر مطلق ہے، شبیر عطا کرنے والا ہے، شبیر معجزہ نما ہے. شبیر سے مانگنے کا فن آنا چاہیے. اپنے اندر چراغ جلا کے دیکھنا، کہیں ہر بنتے بنتے ہرملا نہ بن جانا. بھائی جان میری اور آپ کی وجہ سے عزاداری نہیں ہے. لوگ اپنے ذہنوں سے اس وہم و گمان کو دور کر دیں. آپ کی اور میری وجہ سے عزاداری نہیں، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں. بھائی جان یہ آپ پہ اور مجھ پہ آل محمد کا کرم ہے. ہم جب یہ شبیر کا، اور پھر تو ہے بھی رجب کا مہینہ، ابھی ہم ماتم منا رہے ہیں، تھوڑے دن بعد ہمارے مالکوں کے گھر میں خوشیاں آئیں گی تو پھر ہم چراغا کریں گے، ہم روشنیاں لگائیں گے، ہم سجاوٹ کریں گے. پھر جب ہم سجاوٹ کرتے ہیں پھر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک مرتبہ سوچتے ہیں کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش ہمارا کوئی ایسا ہوتا جس کے لیے ہم سجاوٹ کرتے، جس کے لیے ہم چراغا کرتے، جس کے لیے ہم لوگوں کو لنگر دے سکتے. لیکن میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے پھر ذمہ داری سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں یہ آل محمد نے کرم ہم پہ فرمایا ہے. کیونکہ جب کسی کا ذکر کرتے ہیں، جب کسی کا ذکر برپا کیا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کے باپ کا کردار کیسا ہے، اس کی ماں کا کردار کیسا ہے. اور آل محمد کا کرم یہ صرف ہم پہ ہے کہ ہمیں ایسے محترم پیر ملے ہیں کہ جن کا ذکر ہم ماؤں بیٹیوں کے درمیان بھی کر سکتے ہیں، جن کا ذکر ماؤں بہنوں کے درمیان بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ بادشاہ نہیں جن کا ذکر گھر والوں کے درمیان ہو تو گھر والے شرما کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہمیں ایسے پیر آل محمد نے عطا کیے ہیں، ہمیں ایسے محسن ملے ہیں. مشکلات میں ہوں تو ہمارا ہاتھ تھام لیتے ہیں. شبیر نے فطرت کو بدلا. فطرت کیا چل رہی تھی؟ ایک منزل آپ بڑھائیں اور میں قریب آ گیا. زندگی باقی، یہ چہروں کی زیارت باقی. کسی ایک بات پہ 1% بھی کسی بندے کو کوئی بھی سوال ذہن میں آ جائے تو میں بھی یہیں پر تشریف فرماؤں کچھ دیر کے لیے. شبیر کمالات میں ایک ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بلند آواز میں. بھائی جان یا ٹھیک ہے، آپ سفر ٹھیک رہا بھائی جان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برادر عزیز، بہت ہی خوبصورت سجدہ ذکر ادا کرنے والے آپ کی اور میری پسندیدہ شخصیت بھائی علی عباس عسکری صاحب تشریف لے آئے. مالک سفر بے خطر فرمائیں، ہر بری نظر سے بچائیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات تلاوت فرماتا ہے. اور یقیناً میرے بھائی کا آنا ہی میرا جانا ہے. علی بھائی بالکل قریب آ گیا اور نتیجہ دے کے میں اپنے عزتوں والے بھائی کے حوالے ممبر شبیر کر رہا ہوں. شبیر کمالات میں ایک، شبیر معجزات میں ایک، شبیر فطرت کو بدل دینے والا. شبیر سے بھائی جان ایک درجہ منزل بلند کریں. میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں اور اپنے بھائی کے حوالے ممبر کرتا چلوں. خدا کے دین کی فطرت تھی. اللہ کے نبی اللہ سے عرش پہ ملاقات کرنے جاتے تھے تو اللہ جنت دیتے تھے کہ جاؤ لوگوں میں جنت بانٹو، لوگ ہمارے دین کی طرف راغب ہو جائیں گے. اللہ کے نبی جنت لے کے آتے تھے. یہاں پر کائنات میں جب آتے تھے تو لوگ ہاتھ پھیلا کے کہتے تھے اللہ نے جنت دے کے بھیجا، جنت ہمارے حوالے کر. لوگ کہتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے جنت سستی نہیں، نمازیں پڑھ. کسی اللہ کے نبی کے حصے میں جنت آئی تو اس نے جنت ایسے نہیں تقسیم کی، اس نے کہا روزے رکھ. کسی نے کہا کہ برائیاں چھوڑ. وہاں سے جنت لے لی سستی، جنت بیچ دی مہنگی. شبیر نے اس فطرت کو بھی بدلا. شبیر کائنات میں جنت کو بانٹتے رہے سستا، لیکن جنت خریدی مہنگی.
توحید کا اور شبیر کا مکالمہ ہوا نا، تو شبیر نے کہا مجھ سے پہلے والے انبیاء جنت مانگتے تھے سستی، لوگوں کو دیتے تھے مہنگی، اے اللہ میں نے فطرت دین کی بدلی ہے، میں یہ فطرت بھی بدلوں گا۔ اللہ نے کہا کتنی مہنگی جنت دے لے گا؟ شبیر نے کہا میں اکبر کا لہو دے کے تجھ سے جنت لوں گا۔ شبیر اتنی مہنگی جنت لے لے گا؟ شبیر نے روکے گا میں غازی کے دونوں بازو دے کے جنت لوں گا۔ اللہ نے کہا شبیر بس کر، اللہ کا عرش پڑ جائے گا۔ شبیر نے کہا خالی کبھی مہنگی کہاں ہوئی، میں سکینہ کے کانوں کا لہو دے کے جنت لوں گا۔ مجلس مکمل، زندگی باقی، یہ چہروں کی زیارت باقی۔ بھائی کے حوالے ممبر کریں، ایک درجہ آپ منزل بلند فرمائیں، ایک آنسو آپ کی آنکھ میں آ جائے، ایک آنسو میری آنکھ میں آ جائے۔ کتاب کا نام ہے انوار الامہ، اس سے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ عزاداری ہم تک پہنچی کیسے، ہمیں عزاداری عزیز کیوں ہے۔ کتاب کا نام انوار الامہ، کتاب کہتی ہے مصر کا ایک تاجر تھا جو شبیر سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور شبیر سے محبت کی دلیل میں اپنے گھر میں عشرہ محرم کی مجالس برپا کیا کرتا تھا، جیسے اب آپ کے اور ہمارے علاقوں میں عشرہ محرم کی مجالس ہوتی ہیں۔ کتاب کہتی ہے بس اس سے مختصر اور ہو ہی نہیں سکتا، کتاب کہتی ہے اس تاجر کے وقت اور حالات ایسے بدلے کہ اس کے گھر کے برتن بھی بک گئے۔ پریشان نہیں ہوا، اطمینان میں رہا، شبیر کرم کر دیں گے، وقت گزارتا رہا۔ لیکن جیسے جیسے محرم قریب آتا رہا اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا۔ کتاب کہتی ہے ذی الحج میں وہ صبح اٹھتا تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر سے چلا جاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کسی وسیلے کا انتظام ہو جائے تاکہ میرے گھر پہ شبیر کا ذکر برپا ہو سکے۔ ذی الحج کا پورا مہینہ گزر گیا، 28 ذی الحج کو کتاب کہتی ہے جب وہ تاجر اپنے گھر سے نکلا نا اور مغرب کے وقت خالی ہاتھ واپس آیا تو تنہا نہیں آیا، ایسے گھر کی چھت پر چلا گیا اور فلک کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کاش یہ محرم کا چاند میری زندگی میں طلوع نہ ہو۔ چاند سے زندگی کا شکوہ کیا، یہی آواز اس کی زوجہ کے کانوں میں گئی۔ زوجہ دوڑتے دوڑتے چھت پہ آ گئی، تاجر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے چاند سے زندگی کا شکوہ کیوں کرتا ہے؟ تاجر رو کے کہتا ہے چاند سے زندگی کا شکوہ نہ کروں تو کیا کروں، میری زندگی بھی ہے اور ایک دن بعد شبیر کا محرم بھی آ رہا ہے، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس زندگی میں اپنے گھر میں شبیر کا ذکر نہ برپا کروا سکوں۔ رو کے کہتی ہے کسی وسیلے کا انتظام نہیں ہوا؟ کہتا ہے کسی وسیلے کا انتظام نہیں ہوا۔ اس کی زوجہ کہتی ہے گھبرانا، میرے پاس ابھی بھی کوئی قیمتی چیز ہے۔ قیمتی چیز کا نام آیا، کتاب کہتی ہے تاجر نے اپنے ذہن میں سوچا کہ شاید کسی بھلے وقت میں میری زوجہ نے سونے کا کوئی ٹکڑا چھپا لیا تھا، مشکل میں بیچ کے اسے گزارا کریں گے۔ زوجہ نے کہا میرے پاس قیمتی چیز ہے، تاجر کے ہاتھ کانپنے لگے، رو کے کہتا تیرے پاس ابھی بھی کوئی قیمتی چیز ہے، میرے حوالے کر، میں مصر کے بازار میں بیچوں اور پرسوں سے محرم ہے، گھر میں شبیر کی مجلس برپا کریں گے۔ کتاب کہتی ہے زوجہ نے شوہر کا ہاتھ پکڑا، وہاں لے آئی جہاں اس کے دونوں بیٹے سو رہے تھے۔ اجرک من الحسین، رونا ہی اپنی اکبت لئی عالیہ تے کوئی احسان نہیں، وہاں لے آئی جہاں اس کے دونوں بیٹے سو رہے تھے۔ تاجر گھبرا کے کہتے قیمتی چیز میرے حوالے کر، اپنے دونوں بیٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میرے بیٹے ہی میری قیمتی چیز ہے۔ کہتا بیٹوں کو بیچ دوں؟ اب ہائے کی آواز وہیں سے آئے گی جس کے یہاں پر عزاداری زندہ ہے آج تک۔ تاجر کہتا بیٹوں کو بیچ دوں؟ زوجہ کہتی ہے میں ماں ہو کے کہہ رہی ہوں بیچ دے، لیے بھی تو شبیر سے تھے نا۔ کہتا ٹھیک ہے تیرا میرا معاہدہ ہو گیا، صبح ہوگی فجر کے بعد بچوں کو تیار کر کے میرے ساتھ بھیج دینا، میں مصر کے بازار میں بیچ دوں گا، جو ملے گا اپنے گھر میں شبیر کی عزاداری کروا لیں گے۔ کتاب کہتی ہے فجر کا وقت آیا، ماں نے بیٹوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ کتاب کہتی ہے ماں بچوں کو تیار کرتی تھی اور ایک لمحہ بھی بچوں کو نہیں روئی، بیٹے کو تیار کرتی تھی اور رو کے کہتی تھی ہائے علی اکبر، دوسرے بیٹے کو تیار کر کے کہتی تھی ہائے میرا جوان قاسم۔ بیٹے تیار ہو گئے، تاجر نے بیٹوں کا ہاتھ تھاما، مصر کے بازار میں چلا گیا۔ مصر کے بازار میں چونک میں جا کے کھڑا ہوا، ایک مرتبہ بازار کے ماحول کو دیکھا، پھر بیٹوں کے چہرے کو دیکھا، پھر بازار کے ماحول کو دیکھا، پھر چہرے کی طرف بچوں کے دیکھا، تڑپ کے رو کے 7 مرتبہ بازار اور بیٹوں کو دیکھنے کے بعد مصر میں اس بازار میں تاجر نے کھڑے ہو کے کانپتی آواز بلند کی غلام لے لو، دوسری صدا بلند کی غلام لے لو۔ کتاب کہتی ہے دن سے لے کر رات تک تاجر آوازیں بلند کرتا رہا غلام لے لو، کوئی خریدار نہیں آیا۔ جب مغرب ہو گئی اور تاجر کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد خریدار نہیں آئے گا، کتاب کہتی ہے تاجر روتے روتے مصر کے بازار کی زمین پر بیٹھ گیا، اور زمین پر بیٹھا تھا، کتاب کہتی ہے زمین پر بیٹھ کے انگلی سے ایسے زمین پر لکیریں کھینچ رہے اور رو کے بی بی سے شکوہ کر رہے کہ شاید بی بی چاہتی نہیں ہے، شاید بی بی کو میرے گھر میں صف کا بچھانا قبول ہی نہیں ہے۔ بی بی سے شکوہ کیا، کتاب کہتی ہے گھوڑا سوار تاجر کے قریب آیا۔ اب منظر کیا ہے، تاجر بازار میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہے، گھوڑا سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ گھوڑے سوار نے تاجر کی طرف دیکھا،
اور پوچھا غلام بیچے گا؟ تاجر سر جھکا کے بیٹھا لکیریں کھینچ رہے، رو کے کہتا ہے بیچنے کے لیے ہی لایا ہوں۔ گھوڑا سوار کہتے ہیں بیچنے سے پہلے یہ تو بتا، یہ جنہیں بیچنے لائے ہیں یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ تاجر طرف کے کہتا ہے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ہائے وہی کہے گا جو عزادار ہوگا۔ تاجر کہتا ہے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ گھوڑا سوار کہتا ہے کوئی بیٹوں کو بھی بیچتا ہے؟ تاجر تڑپ کے کہتے ہیں جس کے لیے بیچنے لایا ہوں وہ بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے۔ گھوڑا سوار کہتے ہیں کتنے میں بیچے گا؟ کہتے ہیں بس اتنا رزق دے دے کہ 10 دن اپنے گھر میں شبیر کی مجلس برپا کروا سکو، 11ویں دن سے مجھے بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑے تو مجھے مشکل نہیں ہے۔ سر جھکا ہوا تھا۔ علی عباس بڑا قیمتی اور نازک موڑ آ گیا، اور میں ان کے حوالے انکل ناصر یہ بات کر کے جا رہا ہوں۔ کتاب کہتی ہے تاجر کہتے ہیں کہ میں اتنی قیمت دے دے 10 دن اپنے گھر پہ شبیر کی عزاداری کروا لوں۔ گھوڑا سوار تڑپ کے کہتے ہیں تو ایسا کر میرے گھوڑے پہ سونے سے بھری اشرفیاں ہیں، یہ بوری کو سینے سے لگا دے، اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے۔ جب گھوڑے سوار نے کہا نا اپنے بیٹوں کو ہاتھوں سے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے، تاجر کا سر جھکا ہوا تھا، تڑپ کے کہتا ہے میں بھیک تھوڑا مانگ رہا ہوں، میں تو اپنے بیٹے بیچنے کے لیے آ گیا ہوں۔ گھوڑا سوار کہتا ہے تیرا جو سر جھکا ہوا ہے تو نے انصاف نہیں کیا، ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھ میرے دونوں بازو نہیں ہے۔ بازوؤں کا ذکر ہے، تاجر کہتا ہے میں نے گھوڑے سوار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، معافی مانگی، پہلے بیٹے کو اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ لیا، گھوڑے پہ بٹھا کے کہا جا تجھے آن کا صدقہ کرتا ہوں۔ دوسرے بیٹے کو پیشانی چوم کے گھوڑے پہ بٹھایا، روکے گا جا تجھے محمد کا صدقہ کرتا ہوں۔ دونوں بیٹوں کو گھوڑے پہ بٹھایا، گھوڑا سوار دائیں جانب ہو گیا اور تاجر سونے سے بھری اشرفیوں کو سینے سے لگا کے بائیں جانب ہو گیا۔ اور کتاب کہتی ہے تاجر تسبیح کرتا جا رہا ہے، شکریہ سیدہ حسین کی اماں تیرا شکریہ، تیرے وسیلے سے میرے گھر پہ عزاداری برپا ہوگی۔ آخری 1 منٹ کی نوکری باقی رہ گئی ہے۔ کتاب کہتی ہے یکم محرم کا دن آیا، تاجر دن سے لے کر رات تک اپنے گھر پہ شبیر کا ذکر برپا کرتا رہا۔ جب سارا دن ذکر ہوتا رہا اس کے بعد ماتمداری منعقد ہوئی۔ ماتمداری کے بعد تاجر اپنے ہاتھوں سے آئے گھر پہ عزاداروں کو لنگر کرواتا رہا۔ جب آخری عزادار تک کو لنگر کروا لیا نا، کتاب کہتی ہے تاجر گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا، گھر کا دروازہ کھول کے گھر پہ دونوں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ تڑپ کے ہر جانے والے کو کہہ رہے آج آئے ہو کل بھی آنا، آج اکبر کو روئے تھے کل اصغر کو روئیں گے، آج آئے ہو کل بھی آنا، آج کل مل کے حسین کے خانوادے کو روئیں گے۔ کتاب کہتی ہے ابھی آخری عزادار شبیر کے گھر، شبیر کے ماتمی کے گھر سے گیا ہی تھا کہ تاجر آرام کی نیت سے زمین پہ لیٹا ہی تھا۔ ابھی آرام کی نیت سے تاجر لیٹا تھا کہ تاجر کی زوجہ چلتے چلتے تاجر کے قریب آئی، تاجر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تجھ سے بیٹوں کا حال نہیں پوچھنے آئی، بس مجھے یہ بتا دے میرے بیٹے بیچے کسے تھے؟ تاجر تڑپ کے اٹھا کہتے کوئی شفیق ہستی تھی، اس کے چہرے پہ نور ہی نور تھا، اور رو کے کہا اس کے دونوں بازو نہیں تھے۔ جب تاجر نے کہا نا اس کے دونوں بازو نہیں تھے، تاجر کی زوجہ رو کے کہتی ہے ہاں دونوں بازو نہیں تھے، میرے بیٹوں سے گھر کے کام کاج کروا رہا ہوگا۔ کام کاج کا لفظ منہ سے نکلا تھا۔ تاجر کی زوجہ روایت کرتی ہے میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، کہتی ہے اللہ جانے کیسی بے چینی میں اٹھی، اٹھ کے جا کے میں نے گھر کا دروازہ کھولا۔ عزاداروں سنو گے کیا منظر تھا؟ تاجر کی زوجہ کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا، میں نے منظر دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے میرے دونوں بیٹوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے لے بی بی میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں۔ تاجر کی زوجہ بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئی، کالے برقعے والی بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بی بی معاف کرنا، میں نے اپنے بیٹے غلامی کے لیے نہیں پالے تھے۔ لفظ غلامی کا آیا، کالی بی بی والی کالے برقعے والی بی بی تڑپی اور رو کے کہتی ہے تاجر کی زوجہ سر اٹھا کے دیکھ میں زخمی پہلو والی بی بی ہوں اور میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں۔ بی بی رو کے کہتی ہے میں بیٹے دیتی ہوں بیٹے لیتی نہیں، میں بیٹے دیتی ہوں بیٹے لیتی نہیں۔ اور جنہیں ابھی بھی ہمارا رونا سمجھ نہیں آیا، جو بی بی ہمیں بیٹے دیتی ہے اسی کی بیٹیاں شام کے بازار میں، اسی کی بیٹیاں شرابیوں کے بس یار